التوحيد والسنة شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومعصومنا ومخدومنا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. امت مسلمہ کے لیے اللہ رب ذوالجلال والکبریاء کی طرف سے آج کا دن یعنی عید الاضحیٰ والا یہ خصوصی طور پر ایک انعام ہے اللہ نے جو مسلمان قوم کے لیے مقرر فرمایا ہے. مسلمان قوم جب اللہ کی کسی نعمت سے سرفراز ہوتی ہے، اللہ کا کوئی فضل اور احسان اس کے اوپر نازل ہوتا ہے اور وہ قوم اس نعمت اور احسان کی قدر شناسی نہ کرے تو اس جیسی قوم اللہ کے دربار میں اور کوئی ازلی ابدی بدنصیب اور بدبخت نہیں ہے. اگر اس قوم کو جس قوم پر اللہ کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، انعامات ہوتے ہیں، اکرامات ہوتے ہیں، وہ ایک ایک نعمت خداوندی کی قدر کرنا شروع کر دے تو اللہ کریم فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. بندہ میں اللہ تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تو نے میری ایک نعمت کا قدر کیا، عزت اور احترام کیا، تو ایک نعمت کی قدر کے بدلے کے اندر ہزاروں نعمتیں اور تیرے اوپر نازل کر دوں گا. اگر تو نے میری نعمتوں کی ناقدری شروع کر دی تو جو نعمتیں میں نے دی ہوئی ہے وہ نعمتیں بھی چھین لوں گا اور دنیا کے اندر ذلیل اور خوار کر کے رکھ دوں گا. اس لیے یہ عید الاضحیٰ والا دن جو ہے، اس دن سے مسلمان قوم کو جو اللہ کا فضل، اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی نصیب ہوتی ہے تو اس کے اندر مسلمان قوم کا وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کردار ہے، وہ کون سی گفتار ہے، وہ کون سی چال ہے،
وہ کون سا انقلاب ہے، وہ کون سا نظریہ ہے، وہ کون سا تصور ہے، وہ کون سا تزعم ہے، وہ کون سا خیال ہے جس کے بلبوتے پر اللہ نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں نعمتوں کے برسانے کا وعدہ کر دیا ہے اس قوم کے ساتھ، اس مسلمان کے ساتھ، اس فرد کے ساتھ، اس جماعت کے ساتھ، کہ اگر تو نے اس کی قدر کی اور اس کی قدر شناسی کا حق ادا کیا تو اللہ تیرے اوپر فضل کرنے کا بھی حق ادا کر دے گا۔ وہ کون سا عمل ہے بندے کا جو اللہ کو اتنا مقبول ہوا، اللہ کو اتنا محبوب ہوا، اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ کی پسند کا وہ ایک تصور بن گیا؟ اللہ کریم فرماتے ہیں وہ تصور بندہ یہ ہے تیرا کہ دنیا کے اندر کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر تیرے دل کے اندر اگر محبت کا غلبہ ہو تو صرف اللہ کی ذات کا ہو، دنیا کی کسی چیز کا غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ جس دل کے اندر اپنے مالک حقیقی کی محبت نہیں ہے اس آدمی کے لیے کوئی عید نہیں ہے، اس آدمی کے لیے کوئی فضل نہیں ہے، اس آدمی کے لیے کوئی نعمت نہیں ہے، اس آدمی کے لیے کوئی انعام نہیں ہے، کوئی احسان نہیں ہے، کوئی عزت نہیں ہے، کوئی شرف اور مقام نہیں ہے۔ یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ بندے کے دل کو اللہ کریم نے جب بنایا تو اس دل کو نروگا بنایا، اس دل کو اکیلا بنایا، اس دل کو واحد بنایا۔ اس دل کے اندر جب تک وحدت الہی کا جلوہ نہیں موجود ہوتا اس وقت تک بندے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کا تعلق قائم۔ تو شرط کیا ہے قربانی کرنے والے انسان کے لیے، عید منانے والے انسان کے لیے، نعمت پر خوشی منانے والے بندے کے لیے شرط صرف ایک ہے کہ بندہ جس طرح تیرے وجود کے اندر دل کا خانہ ایک ہے اسی طرح تیرے دل کے اندر ذات بھی ایک ہونی چاہیے۔ اگر تیرا دل میں نے ایک بنایا، ایک دل کے اندر دنیا کی محبت بھی اسی کے اندر، مال کی محبت بھی اسی کے اندر، جائیداد کی محبت بھی اسی کے اندر، اولاد کی محبت بھی اسی کے اندر، وطن کی محبت بھی اسی کے اندر، حتیٰ کہ قرب و جوار کی محبت تو اسی کے اندر۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں میری محبت کا تصور ہے وہاں تو کسی دنیا کی کائنات کا تصور آ ہی نہیں سکتا۔ جس وقت میری محبت والے خانے کے اندر کسی چیز کا تصور کوئی آدمی کرے گا تو اس وقت اس کا سارا عمل مردود ہو جائے گا، سارا عمل نامحجور ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کریم نے شرط لگائی ہے بندہ اگر تو نے اپنے دل دماغ کے اندر یہ تصور جما لیا کہ اللہ میرے دل کے اندر سوا تیری محبت کے دنیا کی کسی چیز کی محبت اللہ فرماتے ہیں اگر تیرے دل میں محبت آ گئی جب تک وہ محبت ذبح نہیں کرے گا اس وقت تک میں تمہیں اپنا دوست نہیں بناؤں گا۔ تم کون سے باپ کی مولی ہے؟ اللہ نے تو اپنے ابراہیم خلیل اللہ کو بھی یہ شرط لگائی ہے کہ وَلَوْ خَلِيلِي، اے ابراہیم اگر تو میرا دوست بننا چاہتا ہے تو پھر یہ کرنا پڑے گا لَيْسَ خَلِيلٌ غَيْرُهُ، تیرا میرے علاوہ کوئی دوست اور تیرے دل میں میرے علاوہ کسی کی محبت۔ ابراہیم بتا یہ شرط قبول ہے کہ اپنے دل کے اندر میری محبت ہوگی، اولاد کی محبت نہیں ہوگی، وطن کی محبت نہیں ہوگی، کنبے قبیلے کی محبت نہیں ہوگی، اقارب و قرب و جوار کی محبت نہیں ہوگی، کائنات کے ذرہ ذرہ کی محبت سے جب تو ہٹ جائے گا اپنے مالک کی محبت سے لگ جائے گا پھر اعلان کروں گا کہ ابراہیم زمین پر یہ خلیل ہے، اوپر عرش برین پر اس کا جلیل ہے، تیسرا درمیان میں۔ اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی محبت کے اندر جو کچھ بھی آیا قربان کر دیا۔ اسی طرح مثال ہے کہ نہیں ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ کے آگے اللہ کی محبت کے درمیان کوئی چیز بھی آڑے آئی تو ابراہیم نے اس کو ہٹایا کہ نہیں ہٹایا؟ یہاں تک اللہ خود گواہی دے کے کہتے ہیں اذ جاء ربہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم۔ او کائنات والے سن لو،
میں اپنے خلیل کے دل کی گواہی میں دیتا ہوں تمہیں. کیوں؟ دل کے حال کو جاننے والا کون ہے؟ دل کی گہرائی کے اندر دیکھ کے نظر مار کے اس کی حقیقت کو جاننے والا کون ہے؟ وہ دلوں کے حال جاننے والا رب، وہ علیم بذات الصدور رب، وہ علیم خبیر ذات خود اعلان کر کے کہتی ہے لوگوں جس وقت ابراہیم میرے دربار کے اندر آیا، ابراہیم میرے گھر کے اندر آیا، ابراہیم میرے دروازے کے اندر آیا، ابراہیم میرے ساتھ یاری لگانے کے لیے آیا، ابراہیم میرا خلیل بننے کے لیے آیا، ابراہیم میرے دین کی دلیل بننے کے لیے آیا، ابراہیم میرا برہان بننے کے لیے آیا. اللہ فرماتے ہیں اس وقت اس کے دل کا حال یہ تھا اذ جاء ربہ بقلب سلیم. اس کے دل کے اندر میں اللہ نے دیکھا تو میرے علاوہ اور اللہ گواہی دیتی ہے کہ نہیں؟ آپ گواہی دیں کہ خود اللہ کریم فرماتا ہے لوگوں میں نے اپنے ابراہیم خلیل کے دل کے اندر جھانک کے دیکھا تو سوائے میری محبت کے اور دنیا کی محبت نہیں موجود تھی. یہاں تک ابراہیم خلیل اللہ کا اپنے باپ کے ساتھ ٹاکرا ہوا تو اس نے باپ کو چھوڑ دیا. یہاں تک کہ وقت کے بعد شاہ سے ٹکر لگی ہے، ابراہیم خلیل اللہ میری محبت کی وجہ سے گھبراتا نہیں ہے، غمگین نہیں ہوتا، محزون نہیں ہوتا. اس لیے ابراہیم خلیل اللہ نے وقت کے بادشاہ سے ٹکر لگا دی. وقت کے بادشاہ نے اپنے ظالمانہ رویہ سے، جابرانہ رویہ سے، قاہرانہ رویہ سے ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ تیار کر کے اس آگ میں ڈالتا ہے، لیکن ابراہیم کے دل میں سوائے جلوہ الہی کے اور اس وقت بھی صرف ابراہیم کا سہارا کون تھا؟ باپ کا سہارا وہ بھی نہیں ہے، برادری کا سہارا بھی نہیں ہے، وقت کے بادشاہ کا بھی سہارا نہیں ہے. اس وقت ابراہیم کے وجود سے کپڑے بھی اتر جاتے ہیں، الف تلف ہو کے صرف کس کے سہارے بیٹھا ہوا ہے؟ اپنے مالک کی محبت کو سینے میں جمع کر کے بیٹھا ہوا ہے. اس لیے اس نے آگ کے اندر ڈال دیا، لیکن ابراہیم گھبرایا نہیں ہے. اب ابراہیم کو اللہ نے اس محبت کا صلہ دیا کہ ابراہیم کا ایک ایک بال کو اللہ نے محفوظ کر لیا. اتنی بڑی آگ کے اندر بھی ابراہیم کو کسی چیز نے گزند اور نقصان نہ پہنچایا. جب صحیح سالم نکل آتے ہیں اب اللہ کریم فرماتے میرا ابراہیم اب تیری محبت کا میں نے امتحان ایک تو لے لیا، لیکن آگے اور بھی تیرے امتحان میں نے لینے ہیں. میرا پیغمبر گھبرانا نہیں، تیرا امتحان میں اس لیے لے رہا ہوں تاکہ دنیا کو بتا دوں کہ اگر میرا خلیل کوئی بننا چاہے تو اس کے لیے میرا خلیل نمونہ بن جائے، اگر میرا دوست بننا جائے تو اس کے لیے نمونہ بن جائے. اس لیے میرا پیغمبر جس چیز کو میں نے نمونہ بنانا ہے، جس چیز کو میں نے سیمپل بنانا ہے، جس چیز کو دنیا کے اندر آئیڈل بنانا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں اس لیے میں نے ابراہیم خلیل اللہ کو بار بار آزمائش کے اندر ڈال کے نمونہ بنایا، خالص کر کے نمونہ بنایا، کندن بنا کے نمونہ بنایا، چمکدار بنا کے نمونہ بنایا تاکہ ابراہیم کے وجود کے اوپر کسی قسم کا کوئی داغ تھکا نظر نہ آئے. اتنے امتحانات کے اندر ابراہیم کو ڈالا گیا یہاں تک ابراہیم خلیل اللہ آگ سے نکلتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم اب اپنے وطن کو بھی چھوڑ دے، اپنے گھر کے وطن میں بھی. حضرت ابراہیم کہنے لبیک یا رب جلیل، اے میرا رب جلیل میں یہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، حاضر ہوں. اللہ فرماتے ہیں پھر چل تیاری کر. سوچ کیا رہا ہے ابراہیم؟ حضرت ابراہیم کہتے ہیں او سارا
چل اپنا بستر لپیٹو، چلو اللہ کے راستے کے اندر نکلنا ہے۔ اس وطن کو خیر باد کہنے کا حکم ہے میرے رب جلیل کا۔ حضرت سارا تیاری کر کے مکمل ساتھ تیار ہو جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے گھر کی حویلی سے نکلتے ہیں، پیچھے باپ کی محبت شفقت پدری جوش مارتی ہے۔ ابراہیم کے پیچھے پیچھے قدم رکھ کے دروازے تک چلا آتا ہے کہ میرا نوجوان کہاں جا رہا ہے، بستر لپیٹ کے کہاں کا ارادہ کر کے چلا جا رہا ہے۔ آج تک اس نے نہ کسی چیز کا راستہ دیکھا ہے، نہ اس کا کوئی آگے دوست موجود ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار موجود ہے۔ رشتہ داری بھی عداوت کے اندر، دوستی بھی عداوت کے اندر، اقارب بھی عداوت کے اندر، وزیر بھی عداوت کے اندر، مشیر بھی عداوت کے اندر، نخچیر بھی عداوت کے اندر، پیر بھی عداوت کے اندر، دنیا کے فقیر بھی عداوت کے اندر، ساری عداوتیں ہی عداوتیں نظر آتی ہیں۔ عدالت کا کہیں نام و نشان نہیں ہے، انصاف کا کہیں نام و نشان نہیں ہے۔ ابراہیم آخر کہاں جائے گا، کدھر جائے گا، کیسے جائے گا؟ شفقت پدری غالب آتی ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے صدر دروازے سے باہر قدم رکھتے ہیں، اگر رو کے پوچھتا ہے پتر کتنے جلے دس کے جاویاں کہڑے پاسے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑے معصومانہ لہجے دے نال جواب دیتا ہے، آتا ہے ابا جی میں اس پاسے جاونا ہے جڑے پاسے میرے رب جلیل نے مینوں راستہ دکھاونا ہے، میں اج اتھے جا کے ڈیرا لاونا ہے۔ اس وقت ابراہیم اپنے ابے نوں آدے ابا اج میں جا رہا انی ذاہب الی ربی سیہدین۔ اے میرا ابا جان آج میں اپنے اب کو چھوڑ کے اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ معلوم ہوتا ہے جے بندے دے مقابلے دے اندر بادشاہ ونیتا رب دے مقابلے چھوڑ دے، مقابلے دے اندر اب آوے تو بھی چھوڑ دے، تے جڑا اب دے مقابلے رب نو چھوڑ دے او دے نال دا مردود کوئی نہیں، او دے نال دا ملعون کوئی نہیں، او دے نال دا مرحوم کوئی نہیں، او دے نال دا محروم القسمت کوئی نہیں۔ جڑا آدمی اپنے رب دے مقابلے دے اندر اپنے اب نو ترجیح دے، اپنے سب نو ترجیح دے، حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ تعالی اعلان کرنے ابا جی انی ذاہب الی ربی، آج میں اپنے ابی کو چھوڑ کے اپنے ربی کی جانب جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہا ہوں؟ اپنے ربی کی جانب جا رہا ہوں۔ ابھی کو چھوڑ دیا، اپنے ربی کی جانب چل پیا۔ اب حضرت سارا بھی ساتھ ساتھ ہے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں۔ اللہ کے پاک رسول ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کریم فرماتے اے میرا ابراہیم تو نے عراق والا ملک چھوڑ کے، فلسطین والا ملک چھوڑ کے، شام والے جانب تو نے راستہ اختیار کرنا ہے، مصر کی جانب اور شام کی جانب آپ نے رخ کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم جب جا رہے تھے ایک بیوی ساتھ ہے اور ایک بھتیجا حضرت لوط علیہ السلام ساتھ ہے، باقی کوئی بھی ماننے والا نہیں ہے، ساتھ دینے والا نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ جب عراق سے نکل کے چلے جاتے ہیں، شام اور فلسطین کے درمیان پہنچتے ہیں، وہاں اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا کہ آج کے بعد تو بھی میرا نبی ہو گیا۔ لوط علیہ السلام نبی بن گئے۔ اللہ کریم فرماتا ہے لوط علیہ السلام ایس وسطی دے اندر تو تبلیغ کرتے اگا میرا ابراہیم تو لگا ون تے تو لوگاں نو تبلیغ کر۔ حضرت ابراہیم ایک بیوی بچ گئی ہے تے آپ بچ گئے، بھتیجا بھی درمیان چ رہ گیا ہے۔ حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ آگے چلے جاتے ہیں، وہاں ایک ظالم جابر بادشاہ ہے، اس کو پتہ لگا ہے کہ ایک خوبصورت عورت آ رہی ہے ایک مرد کے ساتھ، اور اس ظالمانہ رویے کے مطابق، جابرانہ حاکمانہ انداز کے مطابق اس نے حکم دیا۔ اس کا حکم اور آرڈر یہ تھا کہ میرے ملک کے اندر اگر جوڑا کوئی ہے میاں بیوی کا، اس کی خوبصورت عورت ہو تو عورت کو میرے پاس لے آؤ، میں بدکاری کروں گا، اس کے مرد کو قتل کر دو، اس کے مرد کو اے خدا آرڈر ہے۔
اس آرڈر کے مطابق جب پہنچے حضرت سارا نو لے کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ دے سامنے حضرت سارا آکھ دیے ابراہیم اس موقع تے کے کرسا؟ ابراہیم علیہ السلام آکے ہوں میں اپنی جان ہی بچاونی ہے تے تیری بھی بچاونی ہے تے اللہ نال تعلق بھی قائم رکھنا ہے. آخر پھر کنیے بچی اگر تو آکے جو میں دا خاواں دا تے پھر تو تینوں نہ کے کرنا ہے قتل کر دے ہونا تے مینوں اوتھے لے ونجنا ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے آکھیا جو انج گل کرسا جو مشرکاں نو سمجھ کام ہی ہو جاسی تے نظام ہی چل جاسی. آخر اچھا کنج کرسو؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جڑے ویلے قوم پہنچ دیے کہ بادشاہ دا ڈرے خاون نو قتل کر دیو تے بیوی نو لے آؤ. حضرت ابراہیم سارا نو سمجھایا ہے کہ اسلام دی نظر دے اندر حضرت آدم علیہ السلام دی نظر دے اندر انہاں دی نسل دے اندر معاملہ انج ہوندا ہے کہ آدم دا بیٹا اور بیٹی آپس دے اندر رشتہ اسلام دے اندر بہن بھائی ہوندے نے. اس وقت میں انہاں نو آکھنا جو اے میری بہن یعنی اس آدم دی بیٹی دی نسبت دی وجہ نال ایک رشتے نال تو میری بیوی بھی بندی ہے, ایک رشتہ اسلامی اخوت دی وجہ نال بہن بھی بندی ہے. اس واسطے ایسا کم چلا کے حضرت ابراہیم نے ایک گل کیتی ہے میری بہن ہے تے میں دا بھائی ہاں. اسی طرح حضرت سارا نو لے جان تے انہاں نو پیچھے بادشاہ کو پہنچیے. آخر پیغمبر دا حرم آئی, آخر پیغمبر دی بیوی آئی تے نبی نو اللہ کریم بیوی او دیندا ہے جویں نبی حسن و جمال والا ہوندا ہے انجے او دی بیوی بھی حسن و جمال والی ہوندی ہے. بادشاہ وقت ظالم نے او دے اوتے دست دراز کیتا ہے, اس نے حملہ کرن دی کوئی جوئی ہاتھ لمبا کیتا ہے اس معصوم اس شریف عورت دے اوتے او دا ہاتھ تے شل ہو گیا ہے, فالج زدہ ہاتھ ہو گیا ہے. اس ہاتھ پیچھا ہٹایا ہے تے آندا ہے میں دعا کرے اللہ کولو میں تیرے نال وعدہ کردا جو تیرے نال میں بدکاری دا ارادہ نہ کرسا چلو میرا ہاتھ تا ٹھیک ہو ونجے. جس ٹائم حضرت سارا نے دعا کیتی ہے او دا ہاتھ صحیح سلامت ہو گیا ہے. اس بد باطن تے ظالم انسان نے پھر دوبارہ حملہ کرن دی کوشش کیتی ہے, دوبارہ ہاتھ شل ہو ویندا ہے. اس آکھے یار کوئی عورت نہیں اے تا کوئی شریف ذاتی نظر آندی ہے, ایسی شریف ذاتی کے دی عصمت نہیں اللہ دے قبضے دے اندر موجود ہے. اے دی عصمت دا پیرا دے والا وہ مالک موجود ہے جڑا دی عصمت دے تے کسے نو ڈاکا نہیں ڈالن دیندا. اس واسطے یار میں دے نال کچھ بھی کرن واسطے تیار نہیں. تے اس نو آکھدا ہے کہ میں تینوں ایک اپنی بیٹی دے نا جڑا اس نو اپنا خادم بنا لے کہ بنا لے تو بھی عزت نال لگی ون اے حاجرہ مئی بھی نال لے ون اپنے نال عزت مقام دے اندر رکھ جتھے تو روے میری بیٹی بھی تیرے نال رونی ہے. اللہ کریم دا کرنا ایسا ہوندا ہے. حضرت سارا بھی عزت نال آ گئی ہے تے نال ایک عورت بھی لے آئی ہے. حضرت حاجرہ بھی حسن و جمال دے لحاظ نال بہت بڑی اعلی ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو پہنچ دی حضرت سارا کہندی یا ابراہیم اس ظالم بادشاہ نے تو مینوں لونڈی بنا کے دیتا ہے, اس نے تو نوکرانی تے خادمہ بنا کے دیتا ہے تے میں تواڈے نال مشورہ کر دیا کہ میں تواڈے حرم دے اندر دیونا چاہندی ہاں تساں اے دے نال نکاح کر لو میں بھی تساں دی بیوی ہو ساں تے حضرت حاجرہ بھی تساں دی. ہن دو بیویاں ہو گئے تے چل پے اس علاقے چوں چلدی اگر ایک ملک دے اندر ڈیرا لایا ہے حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام دا وقت گزردیاں جوانی نیڑے لگ گئی, جوانی ختم ہونے دے نیڑے لگ گئی, بڑھاپے دے آثار ہوئے, بال سفید ہوئے نے, کمزوری دا عالم روز بروز بڑھتا گیا ہے. حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ دے دل دے اندر جیڑی محبت ہے اولاد علی او نہیں پی ہوندی تے عمر گزردی جا رہی. اچانک ابراہیم خلیل اللہ دی عمر 86 سال تے پہنچی ہے تے اولاد دی محبت نے جوش مارے تے رات نو ایک واری رو رو کے تے اللہ دے سامنے دعا پیا کر دے. اللہ اس دعا دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر کیتے رات نو اٹھ کے ادا رب حبلی رب حبلی من الصالحین
اے میرا اللہ اور میں وطن بھی چھوڑ کے آیا، علاقہ بھی چھوڑ کے آیا، اپنے اب نو بھی چھوڑ کے آیا، رشتے دار سب نو چھوڑ کے آیا، اللہ اور میرے دل دی تمنا ہے مینوں کوئی سالے پتر دے دیویں، سالے انج ہوے کہ جس طرح میرا عقیدہ ہے میرے پتر دا عقیدہ بھی انج ہوے، جس طرح میں نے کو کارا، جس طرح میں تیرا فرما بردار ہاں میرا بیٹا بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جدو دعا منگی ہے اس ٹائم ضعیفی دا عالم ہے، اس ٹائم کمزوری دا عالم ہے، اس ٹائم بڑھاپے دا عالم ہے، تے دعا بڑھاپے دے اندر بھی کس کولوں پہ منگ دین؟ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی تے بیٹے دینے دا خزانہ کس کول ہے؟ آخو نا حضرت ابراہیم نے بیٹے دی دعا کس دے دربار دے اندر پیش کیتی ہے؟ تے جڑے آدن اہل ککڑ تے دے دے پتر انہاں دا بھی کوئی ہے علاج سوا ڈنڈے دے اور کوئی علاج نہیں۔ ایسے خبیث انسان اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے بیٹے مانگنے والے وہ ابراہیم کے لگتے کیا ہیں؟ وہ ایک قربانی چھوڑ کے 100 قربانی بھی کرے اللہ کے ہاں کوئی مقبول تا ہو سی کہ جس طرح عمل ابراہیم دا اسی طرح تیرا عمل بھی ہوے، نظریہ عقیدہ بھی ہوے تے تا گل بندی ہے۔ تا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بیٹا منگیا ہے، اللہ کریم دی رحمت بھی جوش دے اندر آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم دی درخواست ختم پی ہوندی ہے، تو قبولیت دے دروازے کھلدے جا رہے نے، تو میں اعلان کر دیتا ہے فبشرنا بغلام حلیم۔ اللہ کریم فرمانے او لوگو میں اپنے ابراہیم دی دعا سننے تو بعد فوراً قبول کر کے تے انہوں بشارت دے دیتی ہے، او میرا ابراہیم تو بیٹا سالے منگی آئی میں تینوں حلیم دے سو۔ کیڑا دے سو؟ سالے دا مانا ہوندا ہے چنگے عمل والا، حلیم دا مانا ہوندا ہے جو ہر مشکل وچ حوصلہ کرن والا، ہر مشکل وچ حوصلہ کرن والا، کیونکہ اللہ نو تا پتہ ہے ابراہیم نو اس گل دا پتہ کوئی نہیں، اللہ نو پتہ ہے جو اسے پتر نو میں اس میدان دے اندر ذبح کراونا ہے، اگر حلیم علی صفت دے دل وچ نہ ہوئی تے حوصلہ پتر دیواں تے پھر قربانی لگنی، قربانی اس دی لگنی ہے جن دے اندر حوصلہ موجود ہوئے، ہمت موجود ہوئے، جذبہ موجود ہوئے، اطاعت اور فرما برداری موجود ہوئے، وفا شیاری موجود ہوئے، ایسا پتر دیوا اللہ فرماندے تینوں حلیم پتر دیاں گے۔ اللہ کریم نے دعا قبول کر لئی، حضرت ہاجرہ دے بطن وچ اللہ پاک نے بیٹا دے دیتا حضرت اسماعیل۔ کیڑا بیٹا ملے؟ اسماعیل نام بھی اللہ انج رکھے ہے جو نام دے اندر بھی پتہ پہ لگتا ہے جو اے بیٹا کتھوں آیا ہے۔ اسماعیل دے اندر دو لفظ ہوندے نے، ایک سما تے ایک ایل۔ سما دا معنی سنن والا، ایل دا معنی اللہ۔ معلوم ہو گیا جو دعا نو سنن والا اللہ، دعا نو سنن والا۔ تا حضرت ابراہیم نو جدا پتر ملدا تے ابراہیم دے ان ربی لسمیع الدعاء، او کائنات والے ہو اس میری دعا کو سننے والا میرا رب ہے۔ کون ہے؟ میرا رب ہے جس نے میری دعا کو سنا ہے۔ کس وقت تیری دعا کو سنا ہے؟ جس وقت ضعیفی کا عالم تھا، ابراہیم کہہ رہے تھے ہوا جس تھے ضعیفی تھی، طلب لختے جگر کی بھی، رہا ایک آسرا تیرا نہ رشتہ غیر سے جوڑا، کوئی آئے کوئی جائے جو آئے بھر کے لے جائے، میرا مولا تو نے بھی دشمن کا بھی کبھی دل نہیں توڑا، آنسو خون کے لے کر تمنا یار کی باقی، بتا مالک آخر تو نے ہمارے پاس کیا چھوڑا۔ اس حال دے اندر پتر پہ منگدا ہے،
جو بڑھاپے دے اندر آتے اللہ میں کمزور ہو گیا، اس میری کمزوری دے اندر میری نصرت کر، جو میرا ایک مومن پیدا ہوئے، میرا بیٹا پیدا ہوئے جڑا وراثت نو سنبھال کے اس ملت ابراہیمی نو اگا لے جاوے۔ اللہ نے پتر دے دیتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی جھولی آباد ہو گئی ہے، آباد ہو گئی ہے، دعا قبول ہو گئی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی دعا ہے، اللہ نے دعا کو قبولیت کا رنگ دے دیا اور ایسی قبول ہوئی کہ جھولی آباد ہو جاتی ہے، سر سبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور اللہ کریم کے ہاں جب بیٹا حضرت ابراہیم کو نصیب ہو جاتا ہے، حضرت ابراہیم خوشی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ابھی تک بیٹا اسی بچپن کے حال کے اندر ہے، ابھی شیر خاری کے حال کے اندر ہے، دودھ پیتا ہوا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ابراہیم علیہ السلام چونکہ نواں پتر ملے تو یہ محبت کے اندر وہ جڑا خانہ دل والا میری محبت والا اے پتر اسماعیل اس خانے میں وڑ نہ جاوے تو ہوں ہی تازہ امتحان لے لو تاکہ میرے ابراہیم دے اوتے کوئی بندہ انگلی۔ فرشتے بھی آخر اللہ سے تو آخر میرا خلیل ہے، تو خلیل دا حال ویکھ، جس ٹائم ویکھے حضرت اسماعیل نو گود وچ بٹھایا ہوا ہے، سینے دے نال لایا ہوا ہے، ہوٹھ نال ہوٹھ ملا کے اسیس پہ لیندے نے، پیار محبت شفقت یا نظراں پہ مار دین۔ اللہ ابراہیم تیرا خلیل ہے تو اپنے بیٹے دی محبت کے اندر اتنی مگن ہو گئی ہے، اتنی شغف ہو گئی ہے، اتنا پیار ہو گیا ہے، اتنا وقار ہو گیا ہے، اتنا انس و لگاؤ ہو گیا ہے کہ ابراہیم نو ہور پاسے سادے خیال ہے تو خیال ہی کوئی نہیں۔ اللہ فرماتا کیوں گھبرا دے ہو؟ اگر تمہیں خیال ہے کہ ابراہیم دے دل میں اسماعیل دی محبت ہے، آؤ تو بھی خیال ہے آخر لکھا دے اللہ کرے فرمانے نے ابراہیم بیٹے کی محبت کے اندر میری محبت میں فرق، آخر اللہ فرق نہیں آ سکتا تیری محبت والے خانے میں کسی دنیا دی محبت۔ اللہ فرماتا ہے میرا ابراہیم مینوں تو پتہ ہے کہ تیرا دل مضبوط ہے، پر لوگ جڑے تیرے اوتے اعتراض کرن والے انہاں نوں میں بھی کھاونا، جلدی کر ابراہیم اس اپنی ہاجرہ نوں بھی لے ون، اپنے معصوم اسماعیل نوں بھی لے ون، اس ٹھکانے دے اوتے چھوڑ کے آ جتھے 24 سال تو کوئی چرند پرند نہیں گزریا، جتوں پرندے دا گزر بھی نہیں ہویا، سنسان علاقے دے اندر، سنگسار سنگلاخ علاقے دے اندر، سنسان علاقے دے اندر، بیابان علاقے دے اندر میرا نخلستان جگہ ہوئے، جنگلستان جگہ ہوئے، جتھے درندے رہندے ہوون، جتھے بادشاہ پھاڑنے چیرنے والے جانور رہندے ہوون، انساناں دا گزر جڑے رستے تو بھی نہیں ہویا۔ اے میرا ابراہیم اپنے لختے جگر نو لے ون، اپنی ہاجرہ نو بھی لے ون، اس جنگل دے اندر چھوڑ کے تے واپس موڑا، تے انہاں نو دسنے دی بھی اجازت کوئی نہیں، تسلی دینے دی بھی اجازت کوئی نہیں، پیار تے محبت تے آخری بوسے لمن دی بھی اجازت کوئی نہیں، شفقت والی نگاہاں نال ویکھن دی اجازت کوئی نہیں، بس چپ کے لے ون اپنے بیٹے نو ون کے جنگل دے اندر بٹھا کے تے واپس چپ کر کے موڑا۔ ہوں امتحان شروع پہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے حکم سے حضرت حاجرہ کو تیار کرتے ہیں، ایک اونٹنی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں، حضرت حاجرہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، حضرت اسماعیل کو گود میں لٹایا ہوا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹنی کو آگے آگے لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ کریم جی کہڑے علاقے والے پاسے جاواں جتھے تیری رضا موجود ہوئے، جتھے تیری وفا موجود ہوئے، جتھے تیری راہ موجود ہوئے، جتھے تیرا مرکز موجود ہوئے، جتھے تیرا جلوہ موجود ہوئے، جتھے تیری تجلی موجود ہوئے، جتھے تیری تعلی موجود ہوئے، جتھے تیرا جلال موجود ہوئے، جتھے تیرا جمال موجود ہوئے، جتھے تیری سیرت موجود ہوئے، جتھے تیرا حسن موجود ہوئے، اللہ مینوں وہ جگہ تے دسیا۔ اللہ فرماندا ہے اونٹنی تے سوار ہو کے دی رسی نو چھوڑ دے، اور اونٹنی نو میں پڑھا دے سکے کتھے جانا ہے، کہڑے رستے تو جانا ہے، کہڑے ٹھکانے
سے جا کے رک رہے. ابراہیم تو سوار ہو کے بہ گئے. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ خاموشی نال بیٹھے. اٹھوں چل دیا اتنے جا کے پہنچیے جتھے اج مسلمان اپنے دلوں کو ٹھنڈا کر دیں. وہ کہڑی جگہ ہے؟ صفا مروا. بیت اللہ کا نام نہیں ہے صفا مروا. جلدی جلدی تاک ہے پر جو پتا پورا ہوئے نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑ لتھا آدھ کچا تے آدھ پکا. سبحان اللہ. کہاں بیٹھی تھی اونٹنی؟ جہاں آج کیا ہے بیت اللہ ہے. اس بیت اللہ والے مقام کے اندر اونٹنی بیٹھ جاتی ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جہاں اونٹنی بیٹھ جائے وہاں میرا ابراہیم خلیل اللہ اپنی بیوی کو اتار دے, بچے اتار دے, اونٹنی کو واپس لے کے مڑ جا واپس. حتیٰ کہ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ دے حکم دے مطابق تعمیل کر دیا ہوا بچے نو چھوڑ دیتا ہے, بیوی نو چھوڑ کے واپس قدماں دے اوتے انہاں پیراں دے اوتے مڑن لگن تے حضرت ہاجرہ نو بڑا فکر لگ گیا ہے, غم تے حزن لگ گیا ہے کہ ہائے ہائے کلی ایتھے میں کنے راسا, پتہ نہیں کیوں چھوڑ کے سانو جنگل دے اندر جا رہے. دسی بھی کوئی گل نہیں جو ابراہیم نے سانو کیا کہ وجہ دے نال چھوڑ گئے, چونکہ اللہ نے تو پابندیاں لائے ہوئے نے. اس وقت ابراہیم دستے نہیں پے. حضرت ہاجرہ رو کے پیچھا دامن گیر ہو کے پوچھ دیے او خلیل دسے پہ کوئی میں معصوم کو غلطی تا نہیں ہو گئی, میں ہاجرہ کو غلطی تا نہیں ہو گئی جڑی وجہ دے نال مینوں سزا پیا دینا ہوئے. چلو ابراہیم اگر اے گل ہوئے تے میں معافی دی طلبگار, میں معذرت کرنے واسطے تیار ہاں, پر دس دے جو میری وجہ دے نال انج پیا کردا ہے یا کوئی ہور وجہ تو پیا کردا ہے. چلو ابراہیم جس وجہ تو پیا ہوندا ہے مینوں جنگل چھوڑ دے تا پرواہ کوئی نہیں, بھوکا چھوڑے تا پرواہ کوئی نہیں, پیاسا چھوڑے تا پرواہ کوئی نہیں, جنگل چھوڑے تا پرواہ کوئی نہیں, پر ابراہیم ذرا اوتا تا خیال کر تینوں 86 سال دی عمر دے اندر راتاں نوں اٹھ کے منگتا رہ گیا حبلی من الصالحین, اللہ مینوں صالح پتر چا دیویا. اج منگ منگ کے اتنی عمر تے پہنچے, اللہ پتر دیتا ہے تے اج انہوں جنگلاں وچ چھوڑ کے جا رہے ہیں. میرا خیال نہ بھی کرے تا خیر ہے, پر اپنے اسماعیل معصوم بچے دا تا خیال چا کرے, لیکن ابراہیم کوئی خیال نہیں پیا کردا, معصوم بچے دا لحاظ نہیں, کوئی گل جواب نہیں. حتیٰ کہ حضرت ہاجرہ وہ دوڑتی آ رہی ہے تے ابراہیم جواب نہیں دیں دے, اگاں نو چلے جا رہے ہیں. حضرت ہاجرہ نو خیال ہے پوچھو تا صحیح اے اپنی مرضی نال پیا کردا ہے یا کوئی جلیل دا ارادہ ہے. تا حضرت ہاجرہ نے بول کے ایک آخری واری پوچھ دیے ابراہیم چلو جواب تا نہیں دیندا, آخری گل تا میری سنی ونیا. اللہ امرا کبھی ہاضا, اے تا دسیا اے جیڑا کچھ سارا کچھ کرنا پیا اے آپ پیا کر دے یا اللہ نے تینوں انج کرنے دا حکم دیتا ہے. جدو ابراہیم خلیل اللہ نو اے گل کیتی ہے ابراہیم دی محبت دے بندھن بھی ٹوٹ گئے, زبان نال تا گل نہیں کردا پر اکھاں دے وچوں آنسو دی برسات ہے, منہ زمین دے بجائے عرش برین والے پاسے ہوندا ہے. آدے اللہ جے اجازت ہوئے تا اس سوال دا جواب میں دیواں چا. اللہ کریم فرماندے بس ایک آخری جواب دیویں تے دو لفظاں وچ جواب دیویں, لمبا چوڑا جواب بھی دیون دی اجازت کوئی نہیں. حضرت ابراہیم کو پوچھ دیے اللہ امرک بہذا, کیا آپ کو اللہ نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا؟ ابراہیم کہتے ہیں نعم. کیا کہتے ہیں؟ بس ساری کتابیں اٹھاؤ, حدیثیں اٹھاؤ, اس لفظ کا جواب ابراہیم نے ایک لفظ نال دیتا ہے, کیڑا؟ نعم, ہاں ہاں اس نے مجھے حکم دیا ہے میں اس لیے کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ جس وقت یہ جواب دیتے ہیں حضرت ہاجرہ کہندی ہے او خلیل اللہ, او اللہ دا دوست ابراہیم, اگر سانو اللہ کریم انج کلیاں رکھن دے اوتے راضی ہے تے میں ہاجرہ بھی کلیاں رہن دے اوتے. او ابراہیم اگر تو آتش نمرود کے اندر رہ کے اپنے
رب کو نہیں بھلا سکتا تو میں جنگل میں کیسے اپنے رب کو بھلا دوں گی؟ اس لیے ابراہیم جس رب نے آتش نمرود کے اندر اپنے خلیل سے وفا کی ہے، آتش نمرود کے اندر جو رب تیرا کفیل بنا تھا، آج وہ جنگل کے اندر اسماعیل کا کفیل بھی بن جائے گا۔ ونج ونج ابراہیم جتھے پیر ہوئی اتھے خیر ہوئی، ہن تو ونج ہن ساڈا کم تیرے نال، ساڈا کم تیرے نال کوئی نہیں بلکہ کدے نال ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اب ہم کو کون کافی ہے؟ ہمارا داتا کافی ہے، اور داتیاں دی لوڑ لاہور والے داتے دی لوڑ سانو ضرورت کون پوریاں کر دے؟ یہ تو آتے داتا نہ دے گا تو پھر کون دے گا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا؟ حضرت حاجرہ کہندی ہے مینوں اللہ کافی نہ ہو سی تے ہور کون کافی ہو سی، میری اللہ رکھوالی نہ کر سی تے ہور کون کر سی، میرا نگہبان اللہ نہ بن سی تے ہور کون بن سی؟ جیڑا ابراہیم دا نگہبان اس آتش نمرود دے اندر بن گیا ہے، او رب اج ساڈا بھی وفاشیار بن سکدا ہے، ساڈا بھی کفیل بن سکدا ہے۔ ون ابراہیم تیرے نال کم کوئی نہیں۔ ابراہیم آ گیا، وقت گزر گیا، چلدیاں سنبھلدیاں حضرت اسماعیل دی عمر 7 سال تے پہنچ گئی ہے۔ کتنے پہنچی ہے؟ خلاصہ کلام دا حضرت اسماعیل معصوم بیٹا جب اس عمر میں پہنچتا ہے، اللہ فرماتا ہے فلما بلغ معه السعي، جس وقت حضرت ابراہیم کا اکلوتا بیٹا اسماعیل دوڑنے کے قابل ہو گیا، فلما بلغ معه السعي، معه السعي کا معنی ہوتا ہے جب باپ اپنے بیٹے کی انگلی پکڑ کے اسے بازار میں لے جائے، اسے مسجد میں لے جائے، اس قابل جدوں بیٹا ہوے تے باپ نو امیداں لگنیاں شروع ہو ویندیاں نے کہ میرا وارث بھی موجود ہے، میرے حال نو سنبھالن والا بھی موجود ہے، میرا حامی بھی آ گیا ہے، میرے نال ہن کم کاج کراون والا بھی آ گیا ہے۔ یعنی باپ نو تسلی آ ویندی ہے، باپ دے دل دے اندر خوشی دی لہر دوڑ جاندی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جدوں اس عمر تے پہنچے، اللہ فرماندا ہے اس ٹائم بھی میں آکھیا جو ہن وی دا امتحان لانا ضروری ہے۔ متا لوگ آکھن نہیں جی اللہ دا خلیل ہوئے اپنے بیٹے دی محبت دے اندر آ گیا ہے، ہن بیٹا جوان ہونے دے قابل ہو گئی ہے، پلڑ سنبھل دے قابل ہو گئی ہے، ہن تے میرا وارث بن سی۔ متا ابراہیم دی نظر اسماعیل تے لگی جاوے، اللہ فرمانے نا نا اپنے بیٹے نو ونج کے ذبح کر چھوڑ کے کر تے اے حکم ایویں نہیں دتا، نیندر دی حال وچ دتا ہے۔ کیڑے حال وچ؟ ستے ہوئے ابراہیم خلیل اللہ آرام فرما رہے ہیں ایک رات کے اندر، اللہ کریم نے خواب کے حال کے اندر اپنے ابراہیم کو خواب دکھایا کہ اپنے بیٹے کو گھر سے لے جاؤ، فلاں جگہ کے اوپر لٹا کے اس کی گردن پر چھری پھیر دو، تب میں راضی ہوں گا ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ کو خواب کے اندر اللہ پاک نے یہ معاملہ دکھایا تو خواب پیغمبر دا سچ ہوندا ہے، خواب پیغمبر دا وحی ہوندا ہے، خواب پیغمبر دا حقیقت ہوندا ہے۔ اس خواب دے اندر شیطانی وسوسہ نہیں آ سکدا، شیطانی رکھنا نہیں آ سکدا۔ اس وقت ابراہیم خلیل اللہ نو راتی خواب آندا ہے تے صبح سویرے پتر نو اٹھا لین، پتر نو کی کر دین؟ ملا پتہ کہ اکثر تینو ملا اکثر راتی خواب آئے تو صبح سویرے حضرت ابراہیم اٹھن جو اللہ مینو آکھدا ہے اپنی محبوب شے ذبح کرے گا نا، تے ابراہیم آکھے محبوب چیز تو میرے اٹھی کھلوتے ہور کوئی نظر نہیں آتی۔ حضرت ابراہیم نے 100 اٹھ ذبح کیتا، اللہ یہی محبوب ہے۔ 100 اٹھ دوسرے دن پھر خواب ہے اور کوئی محبوب چیز ہے، حضرت ابراہیم پھر 100 اٹھ ذبح کیتا، پھر تیسرے دن آیا پھر ذبح کیتا، 300 اٹھ ذبح کیتے لیکن اللہ راضی نہیں ہویا۔ اللہ فرماتا ہے اور محبوب چیز ذبح کر، حالانکہ اے گل حقیقت نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، اور وہی کے ذریعے جب ابراہیم کو بات ملے، اور ملا کا ارادہ یہ ہے کہ ابراہیم ٹال مٹول کرتا رہا کہ کسی طریقے سے اسماعیل سے چھری ہٹ کے
کہیں اور چلی جائے، لیکن ابراہیم خلیل اللہ کا یہ عمل نہیں ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ابراہیم تو وہ جوان مرد ہے، وہ پیغمبر ہے، وہ رسول ہے جس نے اللہ کے حکم کے آنے کے اندر تو دیر ہے، پر عمل کرنے کے اندر ابراہیم نے کبھی دیر۔ اس وقت صبح سویرے اٹھ کے آتے ہیں یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ اے میرا پیارا بیٹا، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے میں تیری گردن پر چھری چلا رہا ہوں، اے میرا بیٹا دسیا فانظر ماذا ترى، تیرا کیا ارادہ ہے؟ فانظر تو دسیا اپنا ارادہ دسیا۔ ابراہیم نو شک پہ گیا جو چلو مینو تو اللہ حکم دیتا ہے، میں تو ساری گلاں نو سمجھدا تے میں کرنا ضرور ہے، اے معصوم بچہ ہے متا پتہ نہیں پھسل نہ ونجے، گھبرا نہ ونجے، غمگین نہ ونجے، لیکن اللہ فرماندا ہے جیڑی جھولی وچ پلدا رہ گیا او جھولی بھی مضبوط ہے، جیڑی جھولی دے اندر سنبھلدا رہ گیا ہے، او جیڑی ماں دی چھاتی تو دودھ پیندا رہ گیا ہے، او ماں بھی کوئی عام ماں کوئی نہیں، او تا ہاجرہ ماں ہے جیڑی جنگل دے اندر بھی کلیاں گزارا کر کے تے پالدی رہ گئی ہے، جنگل دے اندر بھی مشکیزے دے اندر پانی کوئی نہیں، کھجورا کوئی نہیں، لیکن اللہ دے آسرے دے تے بہ گئی ہے۔ اسے ٹائم آدھی اللہ سیاں کھجورا ختم ہو گیا نے، پانی ختم ہو گیا ہے، اسماعیل معصوم کھریاں پہ رگڑ دے، ایڑیاں رگڑ کے روندا پیا تے بلکدا پیا، حتیٰ کہ ہونٹ جدوں خشک ہوندے نے حضرت مائی ہاجرہ نو اسے ٹائم بڑا غم لگا ہے، آدھی اللہ میں تو آسو پاسو پانی ویندی رہی ہوں مینوں نظر نہیں آیا، اور اس مشکل نو تو حل نہ کرے تے دنیا تے ہور حل کرنے والا۔ حضرت حاجرہ دی آواز ہے جبریل امین فوراً آ گئے، اللہ کریم فرماندا ہے ون و جبریل جتھے اسماعیل دیاں کھریاں پہ لگ دے اوتھے چشمہ جاری کر، اپنا پر مار کے پانی وچوں نکلدا ہے، چشمہ ابلدا ہے، حضرت اسماعیل نو بھی پانی پلایا ہے، آپ بھی رج کے پانی پیتا ہے۔ اس وقت اللہ کریم فرماندے نے اے اس ماں دی جھولی چوں پل کے آیا ہے جدی آہت ندا نکلے تے اللہ چشمے جاری کر دیندا ہے، جدی آہت ندا نکلے تے اللہ کریم قبولیت دے دروازے کھول دیندا ہے۔ اس جھولی چوں پل کے آوے تے آہ کیویں کرے؟ یہ ہو سکدا ہے؟ کوئی تیری میری جھولی چوں پتر نہیں جمیا تے پلیا، جو باپ دا ارادہ کچھ ہوئے تے بیٹے دا ارادہ، باپ اس پاسے جا رہا ہوئے تے بیٹا، باپ مسیح والے پاسے تے بیٹا ٹی وی والے پاسے، باپ مسیح والے پاسے تے بیٹا فلم والے پاسے تے ڈش والے پاسے، ایک کام انہاں دا کوئی نہیں۔ اللہ فرماندا ہے جھولی مضبوط ہے۔ جھولی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اس جھولی دے اندر جڑا پالے اپنے بیٹے نو تا صبح سویرے پوچھ دینے او میرا بیٹا تو دس کے تیرا کے ارادہ ہے؟ حضرت ابراہیم نو بیٹا کو جواب دیندا ہے تے اللہ اس معصوم دے جواب نو بھی قرآن چا بنایا۔ اللہ فرماندا ہے اس جواب دیتا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ کریم فرمانے بیٹا تو فوراً بول کے آدھا ہے ابا اجے بھی تو دیر کر دیتی ہے یا ابا تفعل، حالانکہ باپ پوچھتا ہے کہ انی اذبحو کا، میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں چھری سے، آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ یا ابا تذهب، کیا جواب ہونا چاہیے تھا؟ یا ابا تذهب، اے میرا بے ابا جان چھری لے گیا مینو لٹا، پھر میرے تے چھری پھیر کے مینو ذبح کر، لیکن ابراہیم دا بیٹا ذبح دا لفظ نہیں بولدا، اللہ دا پاک پیغمبر حضرت ابراہیم ہے، لیکن بیٹا بھی ابو نبی ہے جدی نبوت جو اللہ نے محمد جیسے موتی پیدا کرنے ہیں، او جواب کیا دیندا ہے او میرا ابا جان افعل، اللہ جی میں آخیا کر گزر، جے سوچدا تے پوچھن دی دیر کیوں لائی گئی؟ پوچھن دی دیر بھی
پوچھنے دی بھی دیر لا دیتی اے فال من آتا ہے ابا جلدی کر چھری نہیں لبدی تے کوئی پتھر میرے متھے وچ مار میری جان نکلے تے مالک تک پہنچے تے تیری قربانی اللہ قبول کر لوے اگر سوچ کردا رہ گئی ہو ذبح کرن دے تے دیر لگی تے متا مالک کا اتنی دیر کیوں کر دیتی ہے جلدی کر حضرت ابراہیم آدھے نے او بیٹا اگر تو تیار ہے تو پھر چھری تیار کرتے ہیں پھر چلتے ہیں گھر سے ایک جگہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں جائیں گے وہاں چلے جاتے ہیں مروہ کے قریب پہنچ جاتے ہیں حضرت اسماعیل بھی نال پہ چل دینے حضرت اسماعیل بھی فلما بلغ معه السعي چونکہ ساتھ چلنے کے قابل تھا وہ 100 سال جا رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام وچوں آخدے بھی جا رہے نے ول ول منگا عمراں دا شالا لما ہووی دھاگا اج لگنی منڈی عشق دی بچڑا ذرا موج دی سیڑ تے آ جا پچھلے پارے لال ٹھیا ہن ویدا یار تماشا آخری عمر چ پتر دے کے اللہ ہن میری آزمائش پہ کردا ہے میرا بیٹا اسماعیل ہن تیرا کی خیال ہے آدھا ابا میرا بھی او خیال ہے جڑا تیرا خیال ہے جلدی جلدی لے ون نال اسماعیل بھی اپنے حال زبان نال جواب پہ دیندا ہے حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی ترجمانی کر کے آدھے اے عشق دا سودا مشکل بابا تے اڈاری مار کھلوے گھر بار لٹا معصوم کوہا و تیاری مار کھلوے اے میرا بجان عشق دے سودے مشکل ہونے نہیں ہن عشق دے سودے دے اندر پیچھا نہیں ہٹنا جویں تیرے مالک دا حکم ہے انہیں کر کے لے پر جے تو گھر وچوں مینوں لے کے نکلے مینوں چپ کے لے چل بابا متا امڑی دکھنی روے کر وعدہ پورا اے سر حاضر تیرا یار ناراض نہ ہوے اسماعیل دی قربانی ہے اگر اے قربانی اج مسلمان نو نصیب ہو ونجے تے قبولیت دے اندر شک بھی حضرت اسماعیل کو لٹا لیتے ہیں چھری تیز کر کے گردن کے اوپر رکھتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فلما اسلما وتلہ للجبین حضرت ابراہیم اسماعیل دونوں تیار ہو جاتے ہیں باپ ذبح کرنے کے لیے تیار بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار جب دونوں تیار ہو کے میدان کے اندر آ جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ابراہیم نے لٹایا ہے اور ابراہیم نے گردن دے اوپر چھری رکھی ہے پر چھری چل دی بار بار چلائی چلا کے پھر اتا منہ کر کے چھری داغ دیں تیز کا اتنی ہے جو اگر تینوں درخت نو مارا تو وہی کٹ چھوڑ سے کسی جانور نو مارا تو پوٹی پوٹی کر چھوڑ سے پر اس گردن تے اج تو کیوں نہیں چلتی راز کیا ہے حضرت اسماعیل آدھن ابا کرے ہاں جلدی آخے بیٹا چھری نہیں پی چلتی ابا تیز کر اتنی جلدی کر جو متا اللہ آخے جو امتحان دا ٹائم ہی ختم ہو گیا تو جو چھریاں کھلا تکدا ہے اس وقت ابا جلدی کر متا اللہ ناراض ہو جاوے پرچے دا ٹائم ختم ہو جاوے امتحان دا ٹائم ختم نہ کرتے جلدی ذبح کر بیٹا میں ذبح کرنے واسطے تیار ہاں چھری گردن تے رکھ کے زور دیون پن تے اللہ دے منہ تو خود سڑ کے آ گیا نادیناہ ایا ابراہیم اللہ فرماندا ہے میں اونچا ڈاڈھوں کے سڑ مارے تے آواز ماریے نادینا ہم نے بلایا آواز دی کیا آواز دی اللہ قد صدقت الرؤیا او میرا ابراہیم جڑا کچھ میں ویکھنا چاہتا او ہو گیا ہی اللہ کے ویکھنا چاہتا ہے جو تیرے دل وچ سب تو زیادہ محبت کس چیز دی اولاد دی ہے یا اللہ دی موجود ہے میرا ابراہیم وہ کم ہو گیا اللہ کن ہو گیا جو بیٹا ذبح تھا اللہ فرماتا ہے انا کذالک نجزی المحسنین میں فرما بردار لوگاں نو انہی بدلے دیندا ہوندا جڑے میری راہ دے اندر سب کچھ لٹا دیون او میرا ابراہیم بیٹے نو ذبح کراونا مقصود نہیں جڑی چیز ذبح ہونی ہے او دے اوتے چھری پھر گئی ہے او دے اوتے چھری بکرے تے چھری نہیں پھیرنی دمبے تے چھری نہیں پھیرنی بیٹے تے چھری نہیں پھیرنی چھری پھیرنی ہے جڑی دل وچ خیر دی محبت بھری کھلی ہوے
اللہ فرماتا ہے جو تیری ملت نو قیامت تک جو جاری کرنا ہے، جیڑا بھی تیری ملت تے چلے وہ اپنے دل والیاں معبوداں تے چھری پھیرے تے تا قربانی قبول کرسا، لکھاں جانور قربان کر کے سارے شہر تے ملک نو خون آلود کر دے وے، قبول کوئی نہیں کرنا جب تک وہ دل چ دنیا دی محبت بندے دے دل چ نکل ونجے تے پھر سارے کام آسان ہوئے نے۔ لیکن آج ساری رونق ڈیل ڈول ہے ہی دنیا دی، ساریا چیزاں بندہ سمجھتا ہے بس جو کچھ اتھے ہی کرنا ہے اگا پیچھا، اس تکنا ہی کوئی نہیں تے ویکھنا ہی کوئی نہیں۔ تا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایک دن کہتے ہیں اسی عید کی مناسبت کی وجہ سے کہ لوگوں شاید کہ یہ سمجھنا کہ ہم نئے کپڑے پہن لیتے ہیں، جوتے پہن لیتے ہیں، ٹوپیاں پہن لیتے ہیں، غسل کر کے خوشبو لگا لیتے ہیں، عطر لگا لیتے ہیں، ساری چیزیں لگا کے ہم عید منا لیتے ہیں، ایسی چیز دا نا عید لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف وعید لیس العید لمن تزین بزینت الدنیا انما العید لمن تزود بزاد التقوی لیس العید لمن رکب المطایا انما العید لمن ترک الخطایا خل الذنوب صغیرها وکبیرها ذات التقی واسنا کماشن ارض الشوق یحذر ما یرا۔ ایک اور پہ آخ دیں پیران دے پیر پہ آخ دیں میں اللہ دی نہ مننے اپنے پیران دی من و خدا دا بندہ آخدہ کے بادشاہ سارے پیران دا ایک قول ہے، سارے پیران دا عمل ہے، وہ پیر سچے پیر پہ آخدے نہیں، کوڑے پیران دے پیچھے لگن والا وہ سچا پیر اپنے مریداں نو پہ آخدہ ہے کہ لیس العید لمن لبس الجدید